جب پولیس نے دلہن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی تو وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی گرفتاری پر نہیں بلکہ اس شخص کی شکست پر مسکرا رہی تھی جس نے اسے قاتل ثابت کرنے کے لیے مہینوں پہلے کھیل شروع کیا تھا۔ صرف 24 گھنٹے بعد شہر کا سب سے طاقتور خاندان ٹوٹنے والا تھا اور ایک ایسا راز سامنے آنے والا تھا جسے دفن رکھنے کے لیے کئی زندگیاں برباد کی جا چکی تھیں۔ شہر کے مشہور صنعت کار اسکندر شاہ کی واحد اولاد حمزہ شاہ کی شادی عائشہ سے ہو رہی تھی۔ میڈیا، سیاستدان، کاروباری شخصیات، ہر کوئی اس تقریب میں موجود تھا۔ محل نما فارم ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر انہی روشنیوں کے درمیان ایک ایسا اندھیرا چھپا تھا جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ بظاہر ایک عام لڑکی تھی، لیکن اس کی خاموش آنکھیں ہر آنے والے کو غور سے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کبھی اس کی نظریں گھڑی پر جاتیں، کبھی ہال کے دروازے پر اور کبھی اوپر لگے کیمروں پر۔ نکاح ختم ہوا تو مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آہستہ سے عائشہ کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سفید لفافہ تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف ایک جملہ کہا، "اگر آج بھی دیر کر دی تو ایک اور بے گناہ مر جائے گا۔" عائشہ نے لفافہ لیا مگر کھولا نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ مجمع سے الگ ہو کر راہداری کی طرف چلی گئی۔ کسی نے اس پر توجہ نہ دی سوائے ایک شخص کے، سیاہ سوٹ میں کھڑا ایک خاموش آدمی جو پوری تقریب کے دوران صرف عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد پورا ہال ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ حمزہ شاہ اپنے نجی کمرے میں فرش پر گرا ہوا تھا۔ سب لوگ دوڑتے ہوئے اندر پہنچے۔ اس کے قریب صرف ایک شخص کھڑا تھا، عائشہ۔ اس کے سفید لباس پر خون کے دھبے تھے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور فرش پر وہی سفید لفافہ پڑا تھا، مگر اب وہ خالی تھا۔ پولیس نے چند منٹ میں پورا فارم ہاؤس سیل کر دیا۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا، "قاتل دلہن۔" ایک تفتیشی افسر فہد ملک نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ایسی چیز دیکھی جو کسی اور نے محسوس نہیں کی۔ کمرے کی دیوار پر لگی ایک قدیم گھڑی بند تھی، مگر اس کی سوئیاں ٹھیک اس وقت پر رکی تھیں جس وقت حمزہ کو مردہ قرار دیا جا رہا تھا۔ فہد نے آہستہ سے گھڑی اتاری۔ اس کے پیچھے دیوار پر پینسل سے صرف 2 لفظ لکھے تھے، "وہ زندہ ہے۔" فہد چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اگر مقتول مرنے سے پہلے یہ پیغام لکھ گیا تھا تو وہ کسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور اگر یہ پیغام کسی اور نے لکھا تھا تو پھر اصل کھیل ابھی شروع ہوا تھا۔ فہد ملک نے دوبارہ دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھے، "وہ زندہ ہے۔" یہ صرف 2 لفظ تھے، مگر ان 2 لفظوں نے پورے مقدمے کی بنیاد ہلا دی تھی۔ اگر حمزہ واقعی مرنے سے پہلے یہ لکھ کر گیا تھا تو وہ کس کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور اگر کسی اور نے لکھا تھا تو وہ شخص کمرے سے نکلا کیسے؟ فہد نے پورا کمرہ دوبارہ کھنگالنا شروع کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، قیمتی گھڑی، بکھری ہوئی کرسیاں، ٹوٹا ہوا شیشہ، مگر ایک چیز غائب تھی، حمزہ کا موبائل فون۔ "کوئی قاتل ثبوت لے گیا ہے," فہد نے آہستہ سے کہا۔ ادھر پولیس عائشہ کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ صحافی چیخ رہے تھے، کیمرے اس کے چہرے پر تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عائشہ کے چہرے پر خوف کا ایک بھی اثر نہیں تھا۔ پولیس وین کے دروازے پر پہنچ کر وہ اچانک رکی اور پہلی بار بولی، "تم لوگ غلط آدمی کو ڈھونڈ رہے ہو۔" افسر نے غصے سے پوچھا، "تو پھر قاتل کون ہے؟" عائشہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس نے آج سب سے زیادہ آنسو بہائے ہیں۔ افسر نے فوراً پیچھے مڑ کر ہال کی ویڈیوز منگوائیں۔ تمام ریکارڈنگ دوبارہ دیکھی گئیں۔ حمزہ کی ماں بے ہوش تھی، بہن مسلسل رو رہی تھی، ملازم پریشان تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو ہر منظر میں موجود تھا، ہر جگہ نظر آ رہا تھا، لیکن کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ وہ اسکندر شاہ کا 35 سال پرانا وفادار مینیجر راشد۔ وہ ہر بار لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر غم کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ فہد نے فوراً اس کی فائل منگوائی۔ فائل کھلی تو پہلی ہی تصویر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ 25 سال پہلے راشد کا ایک بیٹا تھا، اور وہ بیٹا سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایک حادثے میں مر چکا تھا۔ فہد نے دوبارہ دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ یاد کیے، "وہ زندہ ہے۔" اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ پیغام حمزہ نے قاتل کے لیے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کے لیے چھوڑا تھا جسے دنیا مردہ سمجھتی تھی۔ تحقیقات آگے بڑھی تو ایک اور حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی۔ جس سفید لفافے کو سب خالی سمجھ رہے تھے، اس کے اندر سے ایک انتہائی باریک شفاف پلاسٹک کی تہہ برآمد ہوئی۔ اس پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیبارٹری میں خاص روشنی ڈالی گئی تو اس پر صرف ایک جملہ ابھر آیا، "اگر میں مر جاؤں تو قبر نمبر 47 ضرور کھولنا۔" پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ کون سی قبر؟ کس کی قبر؟ اور ایک زندہ انسان اپنی موت سے پہلے قبر کھولنے کی وصیت کیوں کرے گا؟
اسی رات فہد ملک دو سپاہیوں کے ساتھ شہر کے پرانے قبرستان پہنچا۔ قبر نمبر 47 پر ایک زنگ آلود تختی لگی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا احسان راشد، وفات 2001۔ یہ وہی نام تھا راشد کے اس بیٹے کا جسے 25 سال پہلے مردہ قرار دیا گیا تھا۔ قبر کھولنے کی اجازت ملی، مٹی ہٹائی گئی، تابوت باہر نکالا گیا۔ ہر شخص کی سانسیں رک گئی تھیں۔ تابوت کا ڈھکن اٹھا اور اندر ہڈیاں تو تھیں مگر وہ کسی بالغ انسان کی نہیں، ایک 10-12 سالہ بچے کی بھی نہیں، بلکہ صرف چند بے ترتیب جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ قبر کبھی کسی انسان کی تھی ہی نہیں۔ فہد کے ہاتھ سے ٹارچ تقریباً گر گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اس کا مطلب احسان کبھی مرا ہی نہیں۔ اور اسی لمحے قبرستان کے اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی، جیسے کوئی یہ سب دیکھ رہا ہو اور اب فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ قبرستان کی خاموشی میں اچانک خشک پتوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز گونجی۔ رکو! فہد ملک پوری قوت سے چیخا۔ ٹارچ کی روشنی درختوں کے درمیان بھاگتے ہوئے ایک سیاہ سائے پر پڑی۔ وہ آدمی غیر معمولی رفتار سے دوڑ رہا تھا، جیسے اسے قبرستان کا ایک ایک راستہ یاد ہو۔ چند لمحوں بعد وہ سایہ قبرستان کی پچھلی دیوار پر لانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ فہد دیوار تک پہنچا تو زمین پر صرف ایک چیز پڑی، ایک پرانی چاندی کی جیب گھڑی۔ گھڑی کے اندر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی فہد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تصویر میں 3 لوگ کھڑے تھے، سکندر شاہ، راشد اور ان کے درمیان تقریباً 12 سال کا ایک لڑکا، احسان۔ ایک تصویر کے پچھلے حصے پر سرخ روشنائی سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس دن دلہن آئے گی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فہد کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تصویر کم از کم 25 سال پرانی تھی۔ آخر اتنے برس پہلے کسی نے دلہن کا ذکر کیوں لکھا تھا؟ کیا عائشہ کی شادی محض اتفاق تھی یا اسے برسوں پہلے سے اس کھیل کا حصہ بنایا جا چکا تھا؟ اگلی صبح پولیس نے راشد کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا مگر اس کا گھر خالی تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، الماریاں کھلی ہوئی تھیں اور دیوار پر لگی تمام تصویریں غائب تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری زندگی سمیٹ کر راتوں رات فرار ہو گیا ہو۔ صرف ایک کمرہ بند تھا۔ دروازہ توڑا گیا۔ اندر ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سینکڑوں اخباری تراشے موجود تھے۔ ہر خبر کا تعلق صرف ایک خاندان سے تھا، سکندر شاہ کا خاندان۔ کچھ خبروں پر سرخ دائرے بنے ہوئے تھے، کچھ تصویروں پر سیاہی پھیری گئی تھی اور ایک تصویر پر صرف عائشہ کا چہرہ باقی چھوڑا گیا تھا، باقی سب لوگوں کے چہرے کاٹ دیے گئے تھے۔ فخر نے آخری کاغذ اٹھایا۔ اس پر صرف ایک تاریخ لکھی تھی، 14 جولائی۔ یہی وہ تاریخ تھی جس دن عائشہ کی شادی ہوئی تھی۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، 25 سال کی منصوبہ بندی مکمل۔ فہد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا یہ قتل اچانک نہیں ہوا تھا، اس کی بنیاد 25 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ اسی وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ایک کانسٹیبل نے گھبرا کر آواز دی، سر، عائشہ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ فہد تیزی سے تفتیشی کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے میز پر ایک پرانی انگوٹھی رکھی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ عائشہ نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ یہ میرے والد نے مرتے وقت دی تھی اور کہا تھا جس دن یہ انگوٹھی اپنے اصل مالک تک پہنچ جائے گی اس دن سچ سامنے آ جائے گا۔ فہد نے انگوٹھی ہاتھ میں لی۔ اس کے اندر نہایت باریک حروف میں صرف 2 الفاظ کندہ تھے، آدم زندہ۔ فہد چونک اٹھا، احسان؟ اب آدم کیسے بن گیا؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا، کیونکہ احسان اس کا اصل نام کبھی تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے آدم تھا اور وہ ابھی زندہ ہے۔ بلکہ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ دھیمی ہو گئی۔ وہ اس وقت بھی ہمارے بہت قریب ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے بہت قریب ہے۔ اسی لمحے تفتیشی کمرے کی چھت پر لگا CCTV کیمرہ آہستہ آہستہ خود بخود
گھوم کر سیدھا عائشہ کی طرف رک گیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیونکہ کیمرہ کسی نے ریموٹ سے کنٹرول کیا تھا اور پولیس کے کنٹرول روم کے مطابق اس وقت وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ کمرے میں اچانک ایسی خاموشی چھا گئی کہ کوئی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دینے لگی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ اب بھی عائشہ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اچانک اسپیکر سے ایک آواز گونجی، بہت دیر کر دی فہد ملک۔ پورا کمرہ ساکت رہ گیا۔ ڈیوٹی افسر چیخا، کنٹرول روم چیک کرو۔ دو اہلکار دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے مگر چند لمحوں بعد ان کی کپ کپاتی آواز وائرلیس پر سنائی دی، سر کنٹرول روم خالی ہے، یہاں کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسپیکر سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ وہ ہنسی کسی پاگل انسان کی نہیں تھی بلکہ کسی ایسے شخص کی تھی جسے یقین تھا کہ وہ سب سے ایک قدم آگے ہے۔ آواز دوبارہ آئی، اگر سچ جاننا ہے تو سکندر شاہ کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں جاؤ، لیکن یاد رکھنا صرف ایک دروازہ کھلے گا اور اگر غلط دروازہ کھول دیا تو ایک اور جنازہ اٹھے گا۔ اتنا کہہ کر آواز بلند ہو گئی۔ فہد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پولیس کی گاڑیاں فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں رکیں۔ وہ جگہ برسوں سے بند تھی۔ سکندر شاہ نے دعویٰ کیا کہ وہاں صرف پرانا سامان رکھا ہے، لیکن جب زنگ آلود دروازہ توڑا گیا تو سب حیران تھے۔ نیچے جانے والی پتھریلی سیڑھیاں تھیں اور دیواروں پر تازہ قدموں کے نشان۔ اس کا مطلب تھا کوئی حال ہی میں یہاں آیا تھا۔ نیچے پہنچتے ہی 3 لوہے کے دروازے نظر آئے۔ ہر دروازے پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، پہلے پر ماضی، دوسرے پر حال اور تیسرے پر سچ۔ پولیس الجھن میں کھڑی تھی۔ فہد نے دروازوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا، تبھی اسے زمین پر خون کا ایک ننھا سا قطرہ دکھائی دیا۔ وہ قطرہ سیدھا سچ لکھے ہوئے دروازے تک جا رہا تھا۔ دروازہ کھولا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی رکھی تھی۔ اس کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ سکندر شاہ اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں سیدھی سکندر شاہ پر جم گئیں۔ پھر وہ مسکرایا، 25 سال پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے آدمی نے جواب دینے کے بجائے سکندر شاہ سے کہا، اب اپنے بیٹے کو بھی سچ بتا دو۔ سکندر شاہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخرکار اس نے دھیمی آواز میں کہا، حمزہ میرا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ پوچھتا کمرے کی ساری روشنیاں بجھ گئیں۔ صرف ایک سرخ بلب جلنے لگا اور اسپیکر سے وہی پراسرار آواز ایک بار پھر گونجی، آخرکار پہلا سچ باہر آ ہی گیا۔ اب دوسرے سچ کو سننے کے لیے صرف 90 سیکنڈ باقی ہیں۔ اور اسی لمحے تہہ خانے کا بھاری لوہے کا دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ بھاری لوہے کا دروازہ پوری طاقت سے بند ہوا تو تہہ خانے میں ایک گونج پیدا ہوئی۔ ہر شخص نے بے اختیار دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے مقفل ہو چکا تھا۔ سرخ بلب کی مدھم روشنی میں اسپیکر سے وہی آواز پھر سنائی دی، 25 سال پہلے ایک معصوم بچے سے اس کا نام، اس کا گھر اور اس کا مستقبل چھین لیا گیا تھا۔ آج صرف ایک چیز واپس لی جائے گی، سچ۔ اچانک سامنے والی دیوار پر پروجیکٹر روشن ہوا۔ پرانے زمانے کی ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں نوجوان سکندر شاہ، راشد اور وہی بوڑھا شخص ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ میز پر کچھ قانونی دستاویزات رکھی تھیں۔ گفتگو صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ایک لمحے بعد سکندر شاہ کی آواز واضح ہوئی، اگر یہ راز باہر آ گیا تو ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی تہہ خانے میں خاموشی چھا گئی۔ فہد نے سکندر شاہ کی طرف دیکھا، اب بھی کچھ کہنا باقی ہے۔ سکندر شاہ کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے۔
میں نے دولت بچانے کے لیے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ ایک یتیم بچے کی شناخت بدل دی گئی، ایک خاندان کو بکھیر دیا گیا اور برسوں تک ہر سچ کو جھوٹ کے نیچے دفن رکھا گیا۔ میں سمجھتا رہا کہ وقت سب کچھ چھپا دے گا، مگر وقت نے ہر راز واپس لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ بوڑھے شخص نے دھیمی آواز میں کہا، آدم کسی سے بدلہ لینے نہیں آیا تھا، وہ صرف اپنی شناخت واپس چاہتا تھا۔ فہد چونک گیا۔ تو حمزہ کی موت؟ بوڑھے شخص نے سر ہلایا۔ جس لمحے سب لوگ ہال کی طرف دوڑے، حمزہ گرنے سے شدید زخمی ہوا۔ افراتفری میں ہر کسی نے بدترین نتیجہ فرض کر لیا۔ اصل حقیقت جانچنے سے پہلے ہی ایک بے گناہ کو مجرم بنا دیا گیا۔ اسی لمحے ایک اہلکار دوڑتا ہوا تہہ خانے میں آیا۔ سر، فہد نے مڑ کر دیکھا۔ ہسپتال سے اطلاع آئی ہے، حمزہ کو ہوش آ گیا ہے۔ تہہ خانے میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ چند گھنٹے بعد ہسپتال کے کمرے میں حمزہ نے کمزور آواز میں کہا، جس نے مجھے نقصان پہنچایا اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ عائشہ نے میری جان بچانے کی کوشش کی تھی، نہ کہ مجھے نقصان پہنچانے کی۔ یہ بیان مقدمے کا رخ بدلنے کے لیے کافی تھا۔ مزید تفتیش سے برسوں پرانی جعل سازی، شناخت کی تبدیلی اور مالی دھوکے کے تمام ثبوت سامنے آ گئے۔ جن لوگوں نے سچ چھپایا تھا وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہوئے اور عائشہ پر لگا الزام مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت صحافیوں نے عائشہ سے پوچھا، اتنے الزامات، اتنی رسوائی، پھر بھی آپ خاموش کیوں رہیں؟ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن سچ کی ایک خوبی ہے، وہ دیر سے آتا ہے مگر ہمیشہ پہنچ جاتا ہے۔ اس دن شہر نے ایک سبق سیکھا، کبھی کبھی سب سے خطرناک چیز کوئی ہتھیار نہیں ہوتی، بلکہ برسوں تک چھپایا گیا ایک راز ہوتا ہے، اور جب وہ راز سامنے آتا ہے تو سلطنتیں نہیں، غرور ٹوٹتا ہے، جبکہ انصاف آخرکار اپنا راستہ اپنا ہی لیتا ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔